جس کا تجربہ زیادہ اچھا ہے، جس کا علم زیادہ اچھا ہے، اور اس لحاظ سے وہ باپ ہے کہ باپ کا حکم جو ہے وہ مانا جائے گا۔ اور اگر حق خدمت کا معاملہ ہے تو حق خدمت میں ماں جو ہے وہ پہلے آتی ہے، ماں کا نمبر پہلے آتا ہے۔ ماں کا نمبر پہلے کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ خدمت کی ضرورت، خدمت کے معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں میں سے کس نے زیادہ دکھ اٹھائے ہیں اولاد کو پیدا کرنے میں، پالنے میں۔ دکھ زیادہ کس نے اٹھائے؟ اٹھائے دونوں نے، لیکن زیادہ دکھ کس نے اٹھائے ہیں؟ تو چونکہ ماں نے زیادہ دکھ اٹھائے، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، اور ایسی حالت میں آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ بوجھ ایک علیحدہ پیٹ کے اندر وہ لیے بیچاریاں پھرتی ہیں۔ تو جو وہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خوف ان کی طبیعت کے اوپر چھایا رہتا ہے کہ اس کو جنم بھی دینا ہے، دنیا میں بھی لانا ہے اس کو، ہے نا۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ موت ہوتی ہے سامنے کہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عورت اپنی جان کو قربان کر کے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر وہ اپنی اولاد کو پیدا کرتی ہے، اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ شوہر جو ہے وہ نہیں کرتا، یہ بیوی کرتی ہے، یہ باپ نہیں کرتا، یہ بیوی جو ہے یہ کرتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر دودھ پلانے کے مرحلے آتے ہیں۔ اب باپ تو دودھ نہیں پلا سکتا، دودھ تو ماں نہیں پلانا ہے، اور اس پلانے میں کتنی اس کو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، کتنی اس کو مصروف رہنا پڑتا ہے، اور کیا کیا تکلیفیں ہیں اس کی، اور باقی اس طرح بچوں کی صفائی وغیرہ کا انتظام، یہ سارا کچھ، یعنی وہ کام کہ جو کبھی سوچا بھی نہ تھا، تصور بھی نہ کیا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے وہ کر سکیں، گندگی کے کام، تو وہ کام ہم اپنے نوزائیدہ بچے جو ہیں ان کے لیے ہم ان کی پیٹھی بھی دھوتے ہیں، پیشاب بھی دھوتے ہیں، پخانہ بھی دھوتے ہیں، اور سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ سارا کام جو ہے یہ عام طور پر عورتیں کرتی ہیں۔ پھر باپ بھی ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس میں وہ بعض اوقات شمولیت کر سکتا ہے، لیکن زیادہ خدمات ماں کی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے زیادہ دکھ اٹھائے ہیں تیرے جنم دینے میں، تیرے پالنے پوسنے میں، تو وہی تیرے حق خدمت کی زیادہ حقدار ہے، وہی زیادہ حق رکھتی ہے کہ خدمت زیادہ اس کی کر۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ باپ ہوتا ہے جی طاقتور، کوئی میاں بیوی کھڑے کر لیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ طاقتور ہوتا ہے، عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں صنف نازک۔ تو جو طاقتور ہوتا ہے اس کو خدمت کی ضرورت کم ہوتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کو خدمت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ ماں کا خدمت کا حق جو ہے یہ باپ کی خدمت کے حق کے مقابلے میں یہ مقدم رکھا ہے۔ تو یہ اس کے وجوہات ہیں۔ تو کہنا ماننے میں حق باپ کا مقدم، اور خدمت کرنے میں حق جو ہے یہ ماں کا مقدم۔ حضور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ وقت نہیں آیا کہ جب ماں باپ کی آپ خدمت کر سکیں، اس لیے کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں یہ اس وقت وفات پا گئے تھے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے، اور والدہ اس وقت فوت ہو گئی ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر ایک روایت کے مطابق کوئی 5.5 برس کی تھی، 5.5 برس کی تھی۔ حضور کے جو ابا جان ہیں نا حضرت عبداللہ، ان کے ننیال تھے مدینہ منورہ میں، رہتے مکہ میں تھے، نانکے ان کے مدینہ منورہ میں تھے۔ تو حضرت عبداللہ کے فوت ہونے کے بعد ان کے جو نانکے تھے ننیال ان کے، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت آمنہ خاتون نے تعلق برابر رکھا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹے تھے، شاید کوئی 5 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوگی، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے اور حضرت بی بی برکت ام ایمن
جو کہ باپ کی میراث کے اندر ایک خاتون ہے، کنیز تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائیں، تو ان کو ساتھ لے کر تو وہ مدینہ منورہ گئیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا کے کچھ روز تک ٹھہری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچپن کی یادداشتیں جب سناتے تھے نا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ مجھے پتا ہے، اس وقت سرکار کی عمر کوئی 5 برس کی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں تھا اور ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی تھی، ہاں جی، تو ہم دونوں کھیلا کرتے تھے۔ ایک چھپڑ ہوتا تھا، تالاب ہوتا تھا، اور اس تالاب کے کنارے پر چڑیا آ کے بیٹھتی تھی، اور ہم اس کو کیا نام ہے، وہ چڑیا کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یادداشتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ حضور کو یاد ہے وہ واقعہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا۔ جس وقت واپس ہوئی تو راستے میں مقام ابوا شریف، ابوا ایک جگہ کا نام ہے، وہ راستے میں آتا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے راستے میں آتا ہے۔ اس مقام پر ابوا کی بستی میں وہ پہنچی تو حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت بخار ہوا، اور اتنا شدید بخار ہوا کہ بس وہ جان لے کر ہی اس کو دم آیا، جی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہاں وفات ہو گئی۔ تو وہیں پہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابوا کی بستی سے باہر ایک ٹبا تھا اونچا سا بنا ہوا، کچی پکی پہاڑی سمجھ لیں، اس پہاڑی کے اوپر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر دیا گیا۔ اور اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں رہ گئے کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے پیدائش سے بھی، اور والدہ محترمہ جو ہے وہ اب اس حال میں، اس سفر کی حالت میں، اس حالت غربت، عربی میں کہتے سفر کو غربت، اور فارسی میں بھی، اس سفر کی حالت میں، اس غربت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اپنی ماں سے بھی جدائی جو ہے نا وہ دیکھنی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے۔ تو حضرت بی بی برکت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو کنیز ساتھ تھی، وہ پھر حضور کو ساتھ لے کر، اور جو کچھ ان کا ساز و سامان تھا بی بی صاحبہ کا، حضرت خاتون جنت کا، وہ ساتھ لے کر تو وہ مدینہ منورہ میں وہ پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ تو سرکار کے والدین جو ہیں وہ حضور کو اپنی عمر کے اس حصے میں نہیں ملے کہ حضور اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت کر سکیں یا ماں باپ کے ساتھ کچھ حسن سلوک کر سکیں، مگر اتنا ہم نے پڑھا حدیثوں میں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک بی بی صاحب آئیں جو سر سے لے کر اور پاؤں تک چادر کے اندر لپٹی ہوئی تھی۔ وہ آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اپنے اوپر سے چادر مبارک اپنی اتاری اور نیچے بچھا دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں تشریف رکھو، بیٹھو۔ اور پھر جب تک وہ بی بی صاحبہ بیٹھی رہی ہیں، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخص کے ساتھ کوئی توجہ نہیں دی، صرف ان کے ساتھ ہی لگے رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے رہے ہیں۔ کون وہ ہستی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بعد سب سے بڑی عزت جو ہے وہ اسی ہستی کی ہے نا جی۔ تو اس نے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا۔ یہ ماں کون تھی؟ جب یہ مائی صاحب اٹھ کے گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت سارے تحفے تحائف ساتھ کیے، اور دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودا کرنے کے لیے آپ پیدل ساتھ تشریف لے گئے، جی، ان کو اونٹ پر سوار کرایا اور خود پیدل تشریف لے گئے۔ تو جب واپس آئے تو صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ بی بی صاحبہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو فوت ہو گئی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ پوچھا جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ تو دودھ پلانے والی ماں کا جس نے